بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی زیادہ فکر انگیز واقعہ جو ہے وہ سنانے والے ہیں، جس کو سن کے آپ کے دل میں نیکی کرنے کا، دوسروں کو نیکی کی طرف لانے کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو لاسٹ تک آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہر جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب اور ان کا ایک 11 سال کا بیٹا گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق الی الجنہ یعنی کہ جنت کا راستہ نامی کتاب تقسیم کرتے پھرتے تھے۔ یہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعے کو بہت ہی زیادہ موسلا دھار بارش جو ہے وہ برسنے لگی اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے جو ہے وہ زیب تن کر لیے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو سکے، اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان چلیں، میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان کتابوں کو تقسیم کرنا ہے اور وقت ہوا چلا جا رہا ہے، تو آپ چلیے ہم چلیں۔ باپ نے کہا بیٹا آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آج موقوف کرتے ہیں۔ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والے جواب دیے اور کہا ابا جان بہت سارے لوگ تو دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ مجھے اجازت دیں، میں اکیلا ہی ہو آتا ہوں۔ باپ نے کچھ دیر جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے بیٹا احتیاط سے جاؤ۔ 11 سال کا یہ بچہ اپنے جذبات سے لبریز جو ہے وہ باپ کو شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ اس عمر کے بچے عموماً لڑکپن کی مستیاں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ننھی سی نوخیز کلی آفاقی ذہینت کا شاہکار تھا۔ راستے بھر بھیگتے بھگاتے، لوگوں سے ملتے ملاتے کتابیں جو ہیں وہ تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف ایک آخری کتاب جو ہے وہ باقی رہ گئی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ لیکن بارش اور ٹھنڈ کی وجہ سے شہر خاموش تھا، بے نور تھا، کوئی راہگیر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ قریب جو ہے وہ ایک گھر، چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی تو ہوگا تو آخری کتاب جو ہے میں اس کو دے دوں۔ پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب اس بار اس نے بہت قوت سے کے ساتھ دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پر آئی اور جس کے چہرے پر افسردگی اور مایوسی کے آثار جو ہے وہ نمایاں تھے۔ بولی بیٹا کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈورے جھکا کر بولا محترمہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیغامات دے گا اور خلق اور مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ کہتے ہوئے واپس اندر گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹ آیا۔ اگلے ہفتے جمعے کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں مسلمان بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا کرتی تھی۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی تھی، زندگی کا سارا لطف جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ گزشتہ جمعہ جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، اور کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے میں جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی تھی۔ بس شاید کچھ لمحات کی دیر ہی تھی کہ میرا یہ جسم خاکی جو ہے وہ اس میں سے روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی کہ یکا یک میں نے دروازے کے کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنی۔ میں نے کچھ دیر
توقف کیا، کچھ دیر سوچا کہ جو ہوگا کچھ دیر کے بعد خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندا نکال پر مجبور کر دیا، اور میں جو ہے سوچو بیچار رہی کہ آخر کون ہوگا جو ایسے ہر خطرناک موسم میں میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ وہ مسلسل بلا آخر دستک دیتا رہا۔ بلا آخر میں نیچے آ گئی اور دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک میں نے کبھی کسی انسان میں نہیں دیکھی۔ اس مقدس سراپے کے وصف کشی کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا، بس میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ محترمہ، میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر اس نے مجھے یہ کتاب جا الطریق الی الجنہ جو میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کتاب کو کھولا۔ پھر جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا، آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعتاً بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتہ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچ سکی ہوں اور میں آپ کا شکریہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کی دہانے سے بچا لایا۔ مسجد میں چہار جانب سے آنکھیں اشک بار تھیں، سب رو رو کر سب کا برا حال تھا۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے، ممبر سے اتر کر لپک کر پہلی صف میں موجود اپنے لختے جگر سے چمٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہوا چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری اور عذر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کو ہدایت دینے کے جذبات جو ہیں وہ کس قدر زیادہ تھے۔ اب وہ شرم محسوس کر رہا تھا۔ واقعہ تو ختم ہوا، البتہ ہمارے لیے اس میں اہم سبق یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا میرے سینے میں وہ درد، وہ کسک ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، یا جو اس ننھے سے بچے کے دل میں تھی؟ کیوں نہ ہم عہد کریں کہ جہاں جیسے جس حال میں بھی ہم ہوں، ہر موقع میں، ہر حال میں ہم اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت اللہ کے فریضے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔